سارے لوگوں ہمارے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کے خلاف اینٹی ٹیررسٹ کے پرچے ہوئے ہیں، بالخصوص پنجاب میں، جو کہ شدید پرچے ہیں۔ اور میں پھر یہ بات دہراؤں گا کہ یہ افسران جو آپ کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان کو ہم لوگ کمیٹیز میں بھی بلائیں گے اور ان کی پرفارمنس ہم لوگ چیک کریں گے، اور ان کے آڈٹ پیراز کو بھی ہم لوگ چیک کریں گے کہ آیا پولیس کی جو کارکردگی رہی ہے اس پہ ان کی کرپشن کیا رہی ہے، وہ بھی ہم لوگ انرتھ کر کے پاکستان کے سامنے رکھیں گے، اور ان کی پرفارمنس بھی ہم لوگ سامنے رکھیں گے کہ دن دہاڑے جو جرائم پاکستان میں بڑھ رہے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اس پہ ہم لوگ یہ بھی دکھائیں گے کہ اس میں یہ پولیس افسران بہت سارے بھی ملوث ہیں۔ میں پھر دہراتا ہوں کہ نہ یہ آپ کہہ رہے ہیں یاسر صاحب، نہ میں کہہ رہا ہوں، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان پولیس افسران کے خلاف ایف آئی آرز درج بھی کی ہیں، اور ڈکیتی کی ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں، اور بہت سارے معاملات میں تو پولیس پھر انکاری ہو گئی کہ یہ تو ہم تھے بھی نہیں۔ تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جرائم پیشہ افراد کی شرح اور جرائم کی شرح کتنی زیادہ ہوئی ہے ان لوگوں کی کرپشن اور ان لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے۔ دیکھیں، جہاں تک پولیس کا تعلق ہے، پولیس وہ آرم ہے جو کہ گورنمنٹ کے نیچے ڈائریکٹلی جا کے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو پروٹیکٹ کرے، لوگوں کا تحفظ کرے، نہ کہ لوگوں کو شدت اور تشدد کا نشانہ بنائے۔ لہٰذا وہ بھی اس زمرے میں آتے ہیں۔ آپ یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بات کرتے ہیں، ان کے بھی اکاؤنٹس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آتے ہیں، ان کی بھی جانچ پڑتال ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ جو بھی آپ کے سٹرکچر میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آتے ہیں ان ساروں کے ظاہری بات ہے ان کے آڈٹ پیراز ایٹسیٹرا آتے ہیں، ان کو دیکھا جائے گا۔ ان لوگوں کے خلاف انشاءاللہ تعالیٰ چاہے وہ کالنگ اٹینشن ہو، چاہے وہ ہماری پریولیجز کمیٹیز ہوں، چاہے وہ ایڈجرنمنٹ موشن ہو، چاہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہو، چاہے وہ ہیومن رائٹس کمیٹیز ہوں، چاہے وہ انٹیریئر کی کمیٹی ہو، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں کو، ان کو میں افسران نہیں کہوں گا، یہ ذاتی ملازم ہیں ایک انلیگل، غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر اعظم جو اپنے آپ کو کہلاتا شہباز شریف اور مریم نواز کے، ان کو ہم لوگ بلائیں گے اور ان سے پوچھ گچھ ضرور کریں گے کہ آپ نے اپنے بنیادی حقوق اور اپنا جو آپ نے عہد اٹھایا تھا اس کی آپ کیوں اور کیسے خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے ہم لوگ قانون جو ہمیں اجازت دیتے ہیں ان کی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور احتساب کیا جائے گا۔ اور بدقسمتی سے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پولیس نے بجائے اس کے کہ اپنی پرائمری ذمہ داری وہ نبھاتے، بنیادی ذمہ داری نبھاتے اور ڈکیتوں کے خلاف جاتے اور کرائم کو، یعنی کہ آپ کے مختلف جو ڈکیتیاں ہو رہی تھی، چوریاں ہو رہی تھی، اس کے خلاف کام کرتے، ان کا ایک ہی مشن تھا، اور ان کے اوپر ان کے سربراہان نے ان کو کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کچلا جائے، اور اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں خواتین و حضرات مزاحمت کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے میں بات کرنا چاہ رہا تھا، اور آخر میں کہوں گا کہ یہ فیشسٹ حکومت جو ہے یہ اپنے ہوش و حواس جو ہے وہ کھو بیٹھی ہے۔ سوشل میڈیا کے مختلف آپ کے پلیٹ فارمز، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ ایکس ہو جس کو پہلے ہم لوگ ٹویٹر کہتے تھے، انسٹاگرام ہو، ان کی سپیڈز، ان کو بلاک کرنا وہ آج بھی وہ کر رہے ہیں، اور وہ خائف ہے کہ پاکستان کی نوجوان، پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں سٹیزنز آف پاکستان، ان کو صحیح ٹائم پہ انفارمیشن اور خبر صحیح طرح نہ پہنچ سکے۔ ہم لوگ اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان اس جدید دور میں سوشل میڈیا کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا، اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بغیر کسی obstruction، بغیر کسی بلاکیج کے ان سائٹس کو واپس بحال کیا جائے۔ اور میں آخر میں ایک بار پھر یہ بات کروں گا کہ ہماری پرائمری رسپانسبلٹی یہ ہے، ہم لوگ قومی اسمبلی میں ہوں یا صوبائی اسمبلی میں، ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ قانون کے ذریعے اپنے محبوب قائد اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی کو، مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کو، چودھری پرویز الہی صاحب کو، اپنی خواتین ممبران اور ورکرز جو پابند سلاسل ہیں
اور ہمارے مرد حضرات اور لیڈرشپ اور ہمارے ایکٹیوسٹ جو پابند سلاسل ہیں ان کی بازیابی کے لیے حتی الوسع ہم لوگ کوشش کریں گے کہ وہ اپنے خاندان کے پاس واپس جلد از جلد ان سے مل سکیں۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ بشرا بی بی کو جو فیسلٹیز دی جانی چاہیے وہ ان ٹوٹو وہ کمپلیٹ فارم میں دی جانی چاہیے۔ ان کا گھر یا سب جیل ڈکلیئر کیا گیا ہے، ان کو ایک چھوٹے سے کمرے تک محدود کیا گیا ہے جو کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے۔ ان کا کھانے کا مسائل ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہوئے ہیں، اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بشرا بی بی کو آپ عمران خان صاحب کی کمزوری نہ سمجھیں۔ بشرا بی بی الحمدللہ ہمارے محبوب قائد وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی طاقت ہے۔ بہت بہت شکریہ جی۔